حیدرآباد کمشنر ٹاسک فورس ویسٹ زون ٹیم نے 6 افراد کے ساتھ مبینہ طور پر گانجا رکھنے اور فروخت کرنے والے 2 افراد کو پکڑ لیا اور ان کے پاس سے 3 کلو گرام گانجا ضبط کر لیا۔ یہ دونوں 24 سالہ اے ہری کرشنا اور 26 سالہ جے نوین بلکمپیٹ کے رہنے والے ہیں، جو آندھرا پردیش کے ٹونی کے رہنے والے اشوک سے ممنوع اشیاء حاصل کر رہے تھے۔ ڈی سی پی ٹاسک فورس وائی وی ایس سدھیندر نے بتایا کہ اسے شہر میں لانے کے بعد وہ دونوں اسے تھوڑی مقدار میں پیک کرتے ہوئے اپنے جاننے والوں کو بیچ رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر انسپکٹر ای جنگیا کی سربراہی میں ٹاسک فورس کی ٹیم نے ایسا نگر پولیس کے ساتھ مل کر انہیں پکڑ لیا۔ ایک شیرخوار بچہ جسے ایک عمارت کی چھت پر چھوڑ دیا گیا تھا، جسے چادر گھاٹ پولیس نے ہفتے کے روز بچایا۔ شیرخوار کو کچھ لوگوں نے چادر گھاٹ کے علاقے میں ایک بلڈنگ کی چھت پر پایا، جنہوں نے بعد ازاں پولیس کو اطلاع دی۔ اطلاع ملنے پر پولیس عمارت کی چھت پر پہنچ گئی اور تفتیش کے بعد شیرخوار بچے کو علاج کے لیے مقامی اسپتال منتقل کیا۔ ابتدائی چیک اپ کے بعد شیرخوار کو نیلوفر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بچہ صحت کے مسائل کا شکار تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے محکمہ چائلڈ ویلفیئر کے حکام کو اطلاع دی۔ پولیس عمارت کے ارد گرد نصب سی ٹی وی کیمروں کی جانچ کر رہی ہے تاکہ ان افراد کی شناخت کی جا سکے جو بچے کو لے کر عمارت کی چھت پر چھوڑ گئے تھے۔ بہار کے نالندہ میں مزدوروں سے بھری پک اپ وین بے قابو ہو کر پل سے ٹکرا گئی۔ تصادم کے بعد پک اپ وین 20 فٹ گہرے گڑھے میں گر گئی، جس سے 2 افراد کی موت اور درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ وہیں 3 کی حالت تشویشناک ہے، جنہیں بہتر علاج کے لیے اعلیٰ مرکز ریفر کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ وینا تھانہ علاقے کے بختیار پور رجولی نیشنل ہائی وے 20 پر سرنامہ گاؤں کے قریب پیش آیا۔ اس حادثے میں نوزائیدہ بچی سمیت 2 افراد کی موت واقع ہو گئی، جبکہ 16 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ 3 لوگوں کو تشویشناک حالت میں پاواری میڈیکل کالج ریفر کیا گیا ہے۔ اہلیہ خانہ نے بتایا کہ تمام لوگ نوادہ ضلع کے اسٹالن گاؤں سے اینٹ بھٹا پر مزدوری کرنے اتر پردیش کے گورکھپور جا رہے تھے۔ جمعہ کی رات میاپور کے ایک رہائشی کالج میں انٹرمیڈیٹ کے ایک طالب علم نے خودکشی کر لی۔ وجے واڑہ کا رہنے والا 17 سالہ کوشک راگھو میاپور کے ایک پرائیویٹ کالج میں انٹرمیڈیٹ حاصل کر رہا تھا۔ جمعہ کی رات اس نے کالج کے ہاسٹل میں چھت کے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی اسپتال کے مردہ خانہ منتقل کیا اور مقدمہ درج کر لیا۔ راگھو کے اہل خانہ نے الزام لگایا کہ وہ تعلیمی دباؤ کی وجہ سے ڈپریشن میں چلا گیا اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ٹیکمال پولیس نے ایک شخص کے خلاف پاسکو کیس درج کر لیا، جو مبینہ طور پر اپنی 14 سالہ لڑکی کے ساتھ مسلسل بدسلوکی کر رہا تھا۔ ہراسانی برداشت نہ کرنے پر لڑکی نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر جمعہ کو مقدمہ درج کروایا۔ ایس آئی راجیش کے مطابق یہ شخص جنسی خواہشات کے لیے لڑکی کے ساتھ مسلسل بدتمیزی کرتا تھا۔ جب ماں بچی کو بچانے کی کوشش کرتی تو وہ اسے مارتا تھا۔ ہراساں کرنے سے قاصر وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے والدین کے گھر چلی گئی، تاہم اس نے انہیں مناسب سلوک کرنے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے گھر واپس آنے پر آمادہ کیا، لیکن وہ لڑکی کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا رہا۔ آخرکار لڑکی نے دل برداشتہ ہو کر اپنی ماں کے ساتھ مل کر ایک مقدمہ درج کروایا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی۔ کیش لیس لین دین کی حوصلہ افزائی اور ڈیجیٹل ادائیگیوں کو بڑھانے کے لیے ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے زون کے 6 ڈویژنز کے ریلوے اسٹیشنوں میں 35 بڑے پارسل دفاتر میں کیو آر کوڈ کے ذریعے چارجز کی ادائیگی کے لیے ایک اضافی سہولت متعارف کروائی ہے۔ کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے یو پی آئی کے ذریعے ادائیگی کرنے کی سہولت کو پارسل مینجمنٹ سسٹم کی آئی ٹی اپلیکیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فعال کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے پارسل دفاتر میں کیو آر کوڈ ڈسپلے ڈیوائسز نصب کیے گئے ہیں اور پی ایم ایس سسٹم کے ساتھ مربوط ہیں، تاکہ تیار کردہ لین دین کے مخصوص کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے ادائیگیوں کو ممکن بنایا جا سکے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے جنرل مینیجر ارون کمار جین نے کہا کہ یہ سہولت پارسل بکنگ کے لین دین کو مکمل کرنے میں لگنے والے مجموعی وقت کو کم کرے گی اور نقد ادائیگیوں سے منسلک مسائل سے بچ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ صارفین کے لیے ادائیگی کا ایک پریشانی سے پاک، محفوظ اور آسان طریقہ ہوگا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا 2 روزہ اجلاس بنگلورو کے دارالعلوم سبیل الرشاد کیمپس میں ہفتے سے شروع ہو رہا ہے۔ 23 اور 24 نومبر کو منعقد ہونے والے اس اجلاس میں وقف ترمیمی بل 2024 کی روشنی میں وقف جائیدادوں کے تحفظ کے تعلق سے حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
8 अगस्त को ये बिल लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे बाद अज़ां मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से रुजू कर दिया गया। यहाँ ये बात जरूरी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बिल के खिलाफ एक तहरीक चला रहा है। बिल के नुकसानात और खतरात से मुसलमानों को आगाह किया जा रहा है। यही वजह है कि बोर्ड और तमाम मुस्लिम तंजीमों ने इस बिल को मुस्तरद करने का फैसला किया। बोर्ड की दावत पर 3.75 लाख ईमेल हुकूमत को रवाना किए गए, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि हिंदुस्तान के मुसलमान इस बिल की मुखालिफत करते हैं। अगरचे हुकूमत ने दावा किया कि ये मुजव्वज़ा कानून का मकसद मसाजिद की कारकर्दगी में मुदाखलत करना नहीं है, ताहम अपोजिशन का कहना है कि ये बिल किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं है।